راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گوروں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابوالحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابوالحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابوالحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابوالحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اس سے معلوم ہوا کہ سلمیٰ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابوالحسن نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں سفید گورا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گورے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا۔ یہ گورا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابوالحسن نے شیخ عبدالشمس کے ہاتھ سے دوسری لگام منگوا کر گورے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گورے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گورے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گورا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گورے سے نیچے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمیٰ کو آوازیں دینے لگا۔ کچھ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابوالحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں پہاڑی سے ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمیٰ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابوالحسن سلمیٰ سلمیٰ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمیٰ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابوالحسن نے ایک طرف گود کر وار کیا۔ اژدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو۔ سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمیٰ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے، ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ تم نے یہاں پہنچ کر گورے کو کیوں چھوڑ دیا؟ سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا؟ وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابوالحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس گورے کو حالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمیٰ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے راضی ہو۔ تم میں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہے اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم اور یا لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمیٰ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر دیا ہے۔ ابوالحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے۔ وہ گورے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمیٰ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمیٰ گورے پر سوار تھی جبکہ ابوالحسن گورے کی باگ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔
راستے میں سلمہ نے ابوالحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کئی سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے اعتنائی برتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادام بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہو، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے، میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اژدہا مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی اور کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر اس کا افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا ہر مسلمان پر فرض ہے، ابوالحسن نے جواب دیا۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی۔ دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابوالحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اژدہا کے متعلق سن کر اس نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز سحری کے ٹائم عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبدالشمس نے اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ ابوالحسن کے ساتھی شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے سب بستہ کھڑے تھے۔ ابوالحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورۃ فاتحہ کی چند آیات کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبدالشمس کے دل میں تلاطم برپا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریقہ عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبدالشمس پر ایک بےہودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے، قریب پہنچ کر جھکا رکا اور جذبات کے ہیجان کی سی روح کے ماتحت بھاگتا ہوا سب میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نماز کے اہتمام پر ابوالحسن نے اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگا لیا۔ عبدالشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ عبدالشمس نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابوالحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبدالشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ ابوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ حافظ قرآن تھا۔ عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ اور طلحہ کی خوبصورت آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رکعت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابوالحسن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبدالشمس اور اس کے ساتھی، جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابوالحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔ سلمہ ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابوالحسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا، خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہے۔ سلمہ نے کہا، تو میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابوالحسن نے جواب دیا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم فقط کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ اچانک موسلادھار بارش ہونے لگی۔ یہ لوگ ایک کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابوالحسن اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا۔ دوپہر کے وقت ابوالحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض دوسرے سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبداللہ نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ابوالحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے، اگر آپ طلحہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ابوالحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ پسند کرے تو میں انہیں بخوشی یہاں چھوڑ جانے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ اگلے دن ابوالحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور خرد و نوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔
دلیپ سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابوالحسن نے اپنے تمام سرمایے سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر دیا۔ شام کے وقت ابوالحسن عبداللہ کے بگیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمیٰ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو 2 دن پہلے مسرتوں کا گہوارہ تھا اب حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھیں اب پرنم تھیں۔ اس نے قدرے بے اعتنائی سے پوچھا، سلمیٰ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابوالحسن کا روکھا بند دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ابوالحسن نے کہا، ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سلمیٰ نے جواب دیا، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابوالحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے کہا، سلمیٰ تم ابھی تک وہی ہو؟ اسلام قبول کرنے کے باوجود تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا۔ تمہیں اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا۔ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ سلمیٰ نے جواب دیا، مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں۔ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ پر سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، سلمیٰ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لا امتناعی جدوجہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسوؤں اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکنار، پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی ہی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میرے فراقی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش کرنا نہ پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبدالشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمیٰ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ ابوالحسن نے کہا، میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہی ہے کہ گورے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے دوبارہ نہ آ سکوں۔ سلمیٰ کے چہرے پر پھر ایک بار اداسی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں، یوں نہ کہیے، خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا۔ تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ سلمیٰ نے کہا، دعا آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے؟ ابوالحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا ترش بناتے ہوئے کہا، سلمیٰ جاؤ، اگر عرب کی تمام عورتیں تمہاری جیسی نیک دعائیں کرتی تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر نہ نکلتی۔ سلمیٰ ندام سی ہو کر واپس ہوئی۔ بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، میں بہت بے وقوف ہوں، میں نے یہ کیوں کہا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ چھت پر چڑھی۔ افق مغرب پر گرم لوہے کی سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں گوتے لگانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرطوب ہوا کے جونگے ناریل کی پتوں پر ایک دلکش راگ چھے رہے تھے۔ ارد گرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمیٰ کی نگاہیں سمندر کے کنارے اربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہرجان پیدا ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خشکی اور تری کے مالک، مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے، مجھے سیدھی راہ دکھا دے، اور جب وہ واپس آئے تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہو۔